السلام علیکم، نیوز لائیو کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات آج ہی کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کے خلاف کیس کی سماعت کا محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس میں جسٹس ارباب محمد طاہر نے حکم دیا الیکشن کمیشن 101 یونین کونسلز پر 31 دسمبر ہی کو الیکشن کروائے۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے فوری سیکیورٹی کے انتظامات سے معذرت کر لی، جبکہ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بھی 31 دسمبر کو الیکشن کا انعقاد ناممکن قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عدالت کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن عدالتی فیصلہ قابل عمل نہیں ہے۔ 1000 پولنگ اسٹیشن کے انتظامات اتنے کم وقت میں ممکن نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ عوام الیکشن میں کرپٹ ٹولے کو شکست دے گی۔ ملک کی بدقسمتی ہے کہ مسلط کرپٹ ٹولے کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب دینے کا عزم کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء، سروسز چیفز اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملکی معیشت اور امن و امان کا تفصیلی سے جائزہ لیا گیا۔ بلوچستان کے سابق صوبائی وزراء سمیت 7 اہم سیاسی شخصیات نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ بلوچستان کی اہم شخصیات نے سابق صدر آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی اور ان کی مفاہمتی پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے ملک کی موجودہ صورتحال پر کردار کو سراہا۔ ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کو ایک کرنے کے لیے بڑی پیش رفت ہو گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی پی ایس پی چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے ملاقات ہوئی، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ماضی کو بھلا کر ساتھ سیاست کرنے کے امور زیر بحث لائے گئے اور مستقبل میں ساتھ چلنے پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر دی گئی ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ممکنہ خودکش بمبار کی تصویر بھی جاری کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انٹیلیجنس ذرائع سے اطلاع ملی کہ ممکنہ دہشت گرد ذاکر خان ولد لائق، جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، دہشت گردی کے لیے اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے کراچی، اسلام آباد اور لاہور کے ایئرپورٹس پر غیر ملکی آپریٹرز کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں ایوییشن کے امور پر اہم اجلاس ہوا، جس میں ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زمان پارک میں قائم رہائش گاہ کے باہر اسکول ٹیچرز کا دھرنا کامیاب، مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا۔ زمان پارک کے سامنے سیکنڈری اسکول اساتذہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز لائیو۔